واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 226 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، بنیامین نے ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے گیا۔ وہ ساری رات پریشان رہا تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار کے پاس پہنچ ہی نہ گئی ہو اور ایسا نہ ہو کہ کوئی سالار کسی لڑکی کے دھوکے میں آ کر مارا جائے۔ بنیامین نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ چاروں نے بنیامین کو کیرس کا قابل اعتماد دوست سمجھتے ہوئے اصل بات بتا دی۔ وہ خوش تھا کہ کوئی لڑکی کسی سالار تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ عمرو بن عاص اور دیگر سالاروں کا ایمان ایسا کمزور تو نہیں تھا، ان میں سوائے ایک دو کے سب صحابہ کرام تھے، لیکن بنیامین کی اپنی سوچ تھی جس میں ہمدردی اور خلوص تھا۔ وہ ان سالاروں کا ممنون تھا کہ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو رومیوں سے نجات دلائی تھی۔ وہ لڑکیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر کیرس کے پاس گیا اور اس پر برس پڑا، تم قتل کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے۔ بنیامین نے کہا، تم نے ہزارہا قبطیوں کو قتل کروا دیا تھا، کیا تم نے سالاروں کو لڑکیوں کے ہاتھوں زہر دلوایا ہے؟ لڑکیاں کہاں ہیں؟ کیرس نے دبی دبی زبان میں پوچھا۔ میرے پاس، بنیامین نے جواب دیا، میں انہیں اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جنگجو قوموں کے آدمی میدان میں اتر کر لڑا کرتے ہیں، تمہاری طرح لڑکیوں سے دشمن کو نہیں مروایا کرتے۔ اگر میں ان لڑکیوں کو سپہ سالار کے پاس لے جاؤں اور وہاں اسے بتائیں کہ تمہاری سازش کیا تھی تو جانتے ہو تم کس انجام کو پہنچو گے؟ قتل۔ مسلمانوں کا سپہ سالار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی شکست کی اذیت برداشت کرتے رہو اور گمنامی میں پڑے رہو۔ یہ بنیامین کے کردار کی بلندی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص کو بتائے بغیر اس نے ان کا احسان چکا دیا تھا۔ فتح مصر کے بعد کی ایک اور دلچسپ داستان سن لیں۔ اس داستان اور نیل بہتا رہا میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ سال میں ایک خاص دن عید سلیب منایا کرتا تھا۔ اس دن ایک رسم ادا کی جاتی تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی کو عروسی لباس اور بڑی قیمتی زیورات پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا تھا اور لڑکی ڈوب کر مر جاتی تھی۔ اس لڑکی کو نیل کی دلہن کہا جاتا تھا۔ اس فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی سال نیل کی یہ قربانی نہ دی جائے تو اس کا بہاؤ رک جاتا ہے اور اس کے دونوں طرف کے کھیت خشک ہو جاتے ہیں اور فصل نہیں اگتی، جس کا نتیجہ قحط ہوتا ہے۔ عیسائیت ایسی توہم پرستی بلکہ خرافات میں بالکل یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ کوئی ایسا فرقہ تھا جو خود کو عیسائی کہلاتا تھا۔ بنیامین بھی اس ظالمانہ رسم کے خلاف تھا اور کیرس بھی۔ رومیوں کے دور حکومت میں یہ رسم ممنوع تھی اور اسے قتل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود شہروں سے دور ہر سال یہ رسم ادا ہوتی تھی۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ یہ رسم دراصل فرعون کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور فرعون اس میں یقین رکھتے تھے۔ عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تو اس فرقے کا ایک وفد ان کے پاس آیا۔ چونکہ حکمران رومیوں نے نیل کی دلہن والی رسم کو جرم قرار دے رکھا تھا، اس لیے وہ مصر کے فاتح سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص جو اب امیر مصر بھی تھے، ان کے پاس یہ استدعا لے کر آئے کہ انہیں یہ رسم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ عید سلیب کو 2 ماہ باقی تھے۔ عمرو بن عاص نے انہیں بتایا کہ دین اسلام توہم پرستی اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ عبادت اسی ایک اللہ کی جاتی ہے جس کے حکم سے دریا بہہ رہے ہیں اور دریاؤں کی روانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عمرو بن عاص نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ عیسائی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ عیسائیت میں بھی توہم پرستی گناہ ہے، لیکن یہ رسم ان لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات، کوئی دلیل تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ امیر مصر وفد کے ایک آدمی نے کہا، اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ہم یہاں سے نقل مکانی کر جائیں گے، کیونکہ نیل کو اس کی دلہن نہ دینے سے نیل اپنا بہاؤ روک دے گا، ہم قحط سالی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عید صلیب کو صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ عمرو بن عاص ایسا کر سکتے تھے کہ سختی سے حکم دیتے کہ وہ ایسی خرافات کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو کسی ایسے طریقے سے اس توہم پرستی سے ہٹایا جائے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے امیر المومنین سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ دراصل ان لوگوں پر یہ تاثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا جو اپنا حکم چلاتا ہے اور زبردستی رعایا سے بنواتا ہے۔ عمرو بن عاص نے اسی روز اس رسم کی تفصیل لکھوائی اور ایک پیغام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام پڑھا تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں
لوگوں کو کسی طریقے سے ہی قائل کیا جائے۔ انہوں نے پیغام کا جواب فوراً دیا۔ اس پیغام کے ساتھ ایک الگ پیغام نیل کے نام تھا۔ قاصد نے اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے کیا کہ عید صلیب سے کچھ دن پہلے مدینہ سے اسکندریہ پہنچ گیا۔ عمرو بن عاص نے اپنے نام پیغام پڑھا جس میں امیر المومنین نے انہیں کچھ ہدایات لکھی تھیں۔ پھر نیل کے نام پیغام پڑھا اور اس فرقے کے وفد کو بلوایا۔ یہ لوگ اسکندریہ میں ہی رکے ہوئے تھے، اطلاع ملتے ہی آ گئے۔ عمرو بن عاص نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نیل کے نام لکھا ہوا پیغام پڑھ کر سنایا۔ تحریر یوں تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 227 میں دیکھنا مت بھولیے۔